ہوتا ہے. جب آپ کو غار حرا میں اب جبریل امین نے آ کے کہا تھا اقرا، آپ پڑھیے پڑھیے، اقرا پڑھیے، تو آپ نے فرمایا وما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر انہوں نے فرمایا اقرا پڑھیے، آپ نے پھر یہی فرمایا. پھر اب جبریل امین نے آپ نے اپنے سینے سے لگایا، زور سے بھینچا، معانقہ کیا، زور سے بھینچا 3 مرتبہ. اس کے بعد آپ پڑھنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آپ کو علم عطا فرمایا. اقرا سب سے پہلا لفظ ہی یہ پڑھیے. شاعر کہتا افسوس وہی قوم ہے تعلیم سے محروم، افسوس وہی قوم ہے تعلیم سے محروم جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. ہمارا سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ اس پر تمام علماء اور محدثین مفسرین متفق ہیں، متفق علیہ یہ مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے وہی جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق ہوئی تھی. یعنی آپ پڑھیے اس رب کے نام سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے سب کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، سب کو پیدا کیا، اس کے نام سے پڑھیے. تو امت کو چاہیے کہ وہ تعلیم کی طرف آئے. لیکن آج جو تعلیم ہے وہ سمجھتے ہیں یہی تعلیم ہے، گٹ پٹ. یہ ایک فن ہے. باقی تعلیم یہ ہے کہ آدمی مسائل سیکھے، اردو پڑھے. فی زمانہ اگر کوئی اردو پڑھا ہوا نہیں تو وہ اردو پڑھے، قرآن پڑھا ہوا نہیں تو قرآن پڑھے. یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ آدمی مسلمان ہے، قرآن پڑھنا نہیں جانتا، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھنا بہت سے لوگ نہیں جانتے، بہت سے پڑھتے بھی ہیں تو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے. تو ان کو صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اردو وغیرہ بھی اسی لیے آدمی حاصل کرے تعلیم، تاکہ اس سے دینی کتابیں پڑھ سکے. ہمارے حضرت والا کی کتابیں، شیخ الاسلام کی کتابیں، آج کم از کم کچھ ہی دنوں میں آدمی آسان اردو کتابیں پڑھ سکے گا. اگرچہ بہت علم حاصل نہ کر سکے، لیکن بہت سی دفعہ آدمی فارغ رہتا ہے. ہر وقت تو کوئی مولوی بیان نہیں کر رہا ہوگا جہاں آپ بیٹھیں گے. گھر میں آدمی ہے، کیا کرے گا؟ جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اسی لیے موبائل میں گھسے رہتے ہیں. اب دیکھیے چوکیدار اور ایسے جتنے لوگ اس طرح گارڈ وغیرہ ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو اور کوئی کام تو ہوتا نہیں. ایک طرف چلو بیٹھے بھی ہیں اور یہی سب کر رہے ہیں. آل فال چیزوں میں وہ خود آواز آتی ہے، ایک جگہ سے ہم گزر رہے، آواز آ رہی، فلم اور گانوں کی آواز آ رہی، آرام سے جو ہے وہ آدمی اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے. اگر اس کو پڑھنا لکھنا آتا تو قرآن پڑھتا. اس وقت میں قرآن پڑھتا، اپنے وقت کو قیمتی بناتا. یہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، بلکہ یہ پکڑ کا باعث ہے. جتنا جو وقت گناہ میں گزرے گا یہ پکڑ کا